واخان پہ ایک مسئلہ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان چل رہا ہے۔ ناردرن ایئرلائنس کے کمانڈر نے پکڑا اور ہم کو کنٹینر میں اندر کر رہے تھے، ہم کو لے جا رہے تھے۔ انڈیا کی کوشش ہے یا انٹرنیشنلی کوئی کوشش ہے؟ وہ سازشی تو ہوتی رہتی ہے کیونکہ معیشت ہے۔ آپ طالبان کی اتنی زیادہ ہٹ لسٹ پر کیوں ہیں؟ افغانستان پہلے ہمارے کنٹرول میں تھا یا ابھی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ہارٹ سیٹ کے ساتھ میں ہوں فیضان حسین۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کی موجودہ جو حالات اتنے زیادہ کشیدہ ہیں، کیا اس سے پہلے بھی یہ حالات اتنے کشیدہ رہے ہیں یا اب موجودہ ٹائم میں یہ حالات اتنے کشیدہ ہوئے ہیں؟ اور دوسرا، موجودہ پاکستانی صورتحال جو دہشت گردی کی صورتحال خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بنی ہوئی ہے، آرمی چیف کا پشاور کے وزٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے مہمان جو ہیں وہ سینئر صحافی شمیم شاہد صاحب ہیں، جنہوں نے پاکستان کے نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ جو ہے وہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں۔ سوویت یونین کی جنگ ہو یا امریکہ افغانستان پہ حملہ ہو، انہوں نے دونوں جنگیں جو ہیں وہ افغانستان اور پاکستان دونوں جگہوں سے کور کی ہیں۔ بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ شمیم صاحب، پہلے ہی جیسے ہم نے بات کی کہ افغانستان کے موجودہ صورتحال کے بارے میں بات کریں تو یہ واخان پہ کافی زیادہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چل رہا ہے۔ انڈیا بھی اسے ہوا دے رہا ہے واخان پہ، افغانستان کو پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ ان کی ویب سائٹس پہ بھی سٹوریز لگ رہی ہیں کہ India.com نے سٹوری گزشتہ دنوں دی تھی کہ واخان پہ پاکستان قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انڈیا اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ کیا ان دونوں ملکوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیں نا، میں تو انڈیا کے بارے میں یہی کہوں گا کہ انڈیا کے افغانستان کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ہے۔ انڈیا افغانستان اگر آتا ہے تو پاکستان کے راستے ہی آئے گا، تو لہٰذا انڈیا کا میرے خیال میں واخان کے ساتھ کوئی اتنا بڑا دلچسپی یا انٹرسٹ نہیں ہے۔ البتہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک سلسلہ ہے کہ ان دونوں اچھے تعلقات بھی ہے دونوں ممالک کے درمیان، مگر واخان پر ان کے درمیان کچھ مسئلے پیدا ہوئے ہیں۔ واخان پر پہلے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے نہیں رہا تھا کہ واخان جو تھے وہ جس طرح سیاچین گلیشیئر ہے، ایک غیر آباد علاقہ ہے جہاں پر سال کے لوگ کہتے ہیں 6 مہینے، مگر میں کہتا ہوں 8 مہینے تک سردی ہوتی ہے، وہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس کی اہمیت اسی وجہ سے بڑھ گئی کہ وہاں سے چین براہ راست افغانستان ایک کوریڈور بنا رہا ہے، ایک تعمیر کر رہا ہے، جس کے بعد اس تعمیر کے بعد چین براہ راست افغانستان میں داخل ہوگا، اور پاکستان پر جو انحصار تھا چین کا وہ تقریباً کم ہوتا جا رہے گا۔ ٹھیک ہے، گوادر کے لحاظ سے تو چین کے پہلے سے یہاں پر بہت بڑی سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے، سی پیک کوریڈور بھی بنایا جا رہا ہے، اور بھی بہت زیادہ معاملات ہیں، مگر یہ کہ افغانستان کے حوالے سے یا سنٹرل ایشیا کے حوالے سے پاکستان پر وہ انحصار مستقبل میں نہیں رہے گا جو کسی وقت میں توقعات تھی کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو جائے تو چین بھی افغانستان کے راستے، پاکستان کے راستے افغانستان میں اور افغانستان کے راستے سنٹرل ایشیا تک جائے گا۔ تو وہ میرے خیال میں وہ نہیں ہے۔ البتہ اس پر دونوں چین کی پاکستان کی جانب سے مطلب کچھ میڈیا پروپیگنڈا تو کر رہا ہے اور وہ بھی مینیپولیٹڈ ہے، مگر جو آفیشلی ورژن ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کہ واخان میں کیا ہو رہا ہے، نہ طالبان کی جانب سے نہ ان کی جانب سے۔ البتہ افغانستان کے عام لوگ جب اس قسم کی خبریں سنتے ہیں تو ان کا غصہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کی بات صحیح ہے۔ گزشتہ دنوں یہ واخان پہ ہی پاکستان فارن منسٹری کی جانب سے جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ واخان جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین ہے اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ واخان کی جو سرزمین ہے اس کے ساتھ ہی تاجکستان کی بارڈر بھی ساتھ ٹچ ہے، اور تاجکستان نے ہمیشہ طالبان کے اگینسٹ گروپ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے بھی وہاں پہ ابھی وہیں پہ ہیں، اور یہ بیلٹ جو ہے وہ 130 سے 150 کلومیٹر کی یہ چھوٹی سی ایک بیلٹ ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ 8 مہینے وہاں پہ لوگ انڈور ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، اتنا زیادہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو
یہ انڈیا کی کوشش ہے یا انٹرنیشنلی کوئی کوشش ہے کہ پاکستان اور طالبان کو یا افغانستان گورنمنٹ کو جو ہے وہ آپس میں یہ لڑایا جا رہا ہے؟ لیکن یہاں پر تو اس خطے میں بین الاقوامی سازشیں تو اب سے نہیں ہے، وہ تو کافی زمانے سے ہے، پچھلے 100 سالوں سے، 100 سے بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سازشیں تو ہوتی رہتی ہے کیونکہ معیشتیں اسٹریٹجک لوکیشنز ہے، اسی کے لیے تو یہ لوگ لڑتے ہیں، اور اب تو معدنیات بھی ہے، پانی بھی ہے، وسائل بھی یہاں پر اس خطے میں ہے، افغانستان میں ہے، پاکستان میں ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحدی علاقے وہاں ہے، تو ظاہر ہے اس وسائل کے حصول کے لیے تو ایک رسکشی کا سلسلہ جاری ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ عالمی قوت ہے یا انڈیا یا دوسرے، تو یہ تو ان کی کوشش ہے، ان کی تو کوشش یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہو، اور اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے۔ اس میں اب ہمارا کتنا قصور ہے اور افغانیوں کا کتنا قصور ہے یہ تو تاریخ بتائے گا، مگر یہ کہ ہمارا زیادہ تر قصور اس لحاظ سے ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے پاکستان نے افغانستان میں جو وہاں کا جو روایتی قبائلی یا جمہوری نظام تھا اس کے خلاف جہاد کو سپورٹ کیا، جنگ کو سپورٹ کیا، وہ ختم ہو گیا۔ پھر جہادیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا، وہ ختم ہو گئے۔ پھر طالبان کے خلاف ہم نے دوبارہ امریکہ کا ساتھ دیا اور حامد کرزئی اور اشرف غنی کو سپورٹ کیا۔ پھر ان کے خاتمے کے لیے ہم نے دوبارہ طالبان کو سپورٹ کیا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ وہ جو جہادی رہنما تھے وہ بھی ہم سے خپائے، جو روایتی قبائلی اور جمہوری لوگ تھے وہ بھی ہم سے خپائے، اب طالبان بھی ہم سے خپائے، حامد کرزئی اور اشرف غنی تو ظاہر ہے وہ تو خپا ہوں گے، مگر اب طالبان بھی خپائے۔ تو میرے خیال میں اس میں ہمیں اپنا جو پالیسیز ہے اس کو ریویزٹ کرنا چاہیے کہ ہم مطلب اتنی، اگر آپ دیکھیں تو افغانستان سے زیادہ پاکستان کی تباہی ہوئی ہے، مالی بھی اور جانی بھی، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کے لیے کسی کے پاس نرم گوشہ نہیں ہے، تمام پاکستان سے خفا ہے، پاکستان سے نفرت بھی کرتے ہیں، اب نفرت کی حد تک ہم آپ پہنچے دنیا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ ہم نے کون سی ایسی غلطی کی ہے، لہٰذا یہ مسئلے ہے، یہ سیاسی مسئلے ہیں، اور سیاسی لیڈرانس کو موقع دینا چاہیے۔ پچھلے تقریباً لوگ تو کہتے ہیں کہ پچھلے 40 سالوں سے، مگر میں کہتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد ہم نے سیاسی رہنماؤں کو افغانستان کے معاملات سے دور رکھا ہے، نہ صرف افغانستان کے معاملات سے بلکہ اس خطے کی دیگر ممالک بھی اس میں شامل کر دیں، اس سے ہم نے سیاسی رہنماؤں کو دور رکھا ہے۔ سیاسی رہنماؤں کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، آپ کا ریاست چل نہیں سکتا، لہٰذا اگر کوئی اعتماد کرتے تو وہ سیاسی قیادت پر کرتا ہے، لہٰذا سیاسی قیادت چاہے مذہبی ہو، چاہے پروگریسو ہو، چاہے کنزرویٹو، جو بھی ہو، روایت پسند ہو، جو بھی ہو، ان پر اعتماد کر کے ان کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میرے خیال میں افغانستان کی جنگ جو ہے اس میں ہم مزید سلگتے رہیں گے، رگڑتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، سیاسی رہنماؤں کو چانس دینا چاہیے، اور جو لوگ یہ چانس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن ہم جو خبریں دیکھ رہے ہیں یا جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ ایسے نہیں لگتے کہ افغانستان ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اور کیا افغانستان پہلے ہمارے کنٹرول میں تھا یا ابھی ہے؟ افغانستان میں یہ تو مطلب دعوے کر رہے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں پر پریزنس جو ہے پاکستانیوں کی ہوگی، پاکستان کے اداروں کی ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اس کا اظہار وقتاً فوقتاً افغانستان کے سابق حکمرانوں نے میرے سامنے بھی کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہوگی کہ ان کے جو ادارے ہیں ان کی پریزنس وہاں پر ہے، مگر یہ کہ آپ دیکھیں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کی کتنے بہی خواہوں کو طالبان میں افغانستان میں ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا گیا۔ ابھی حال ہی میں خلیل حقانی جو تھا وہ پاکستان کا بہت بڑا دوست تھا، اس کا جو قتل ہوا ہے اس کے بعد مطلب آپ خود دیکھیں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کے قتل کے بعد پاکستان جو ہے نا وہ کوئی پازیٹیو
स्टेप्स उठाएंगे ताल्लुकात को बहाल करने के लिए, एतमाद को बहाल करने के लिए, मगर अभी तक ऐसा दिखाई नहीं देता। शमीम साहब, आपने सोवियत यूनियन की जंग भी कवर की है, अमरीकी जंग भी जो है वो अफगानिस्तान पे कवर की है। कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो या आपको अभी भी मतलब वो ना भूला हुआ हो, कोई ऐसा कोई यादगार हो? मैं तो समझता हूँ कि बहुत से वाक़यात है, बहुत ज़्यादा वाक़यात है। मतलब मैं उस वक़्त तो जब भी हम जाते थे तो कोई ना कोई वाक़या ज़रूर होता था, मगर ये 89 का जो समरखेल का झगड़ा था, और उसके बारे में बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था अमित गुल को कि वहाँ पर हमने अफ़गानिस्तान ही से भी शिकस्त खाई है, ठीक है। तो उस वाक़े में मैं मतलब 3-4 बार गया था, बल्कि ज़्यादा गया था, क्योंकि वो झगड़ा जो था वो बहुत तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए जारी था। तो वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ पर बमबारी हुई थी। समरखेल में जो गैरिजन था अफ़गान ट्रूप्स का, वो खाली किया गया था, और उसी आबादी पर उसकी जो जो खंडरात थे वहाँ पर बमबारी हो रही थी। तो मैं साथी समेत वहाँ पर हम मौजूद थे, और हम पर बमबारी हो गई। वो बिल्डिंग जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, हम एक कोने में थे और हम बच गए थे। तो ये मेरे ख्याल में मेरे लिए एक बहुत बड़ा पेशावर में जो बम धमाका हुआ था 22 अगस्त 2009 को, तो उससे कहीं ज़्यादा अहम था मेरी ज़िंदगी में। तो ये वाक़या हुआ है। इसके अलावा जब ये 9/11 का वाक़या हुआ, तो मैं था और मेरे साथ जुल्फ़िकार साहब जो डान में थे, और कुछ हम फॉरेनर्स थे। तो हम गए थे, तो हमको नॉर्दर्न एलायंस के कमांडर ने पकड़ा और हमको कंटेनर में अंदर कर रहे थे, हमको ले जा रहे थे। तो जब वो ले जा रहे थे, दरमियान में मैं उस कमांडर के साथ जा रहा था, और एक बंदे ने मुझे हाथ से पकड़ा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप हमें क्यों ले जा रहे हैं? तो उसने कहा कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया है। तो बहरहाल मैंने उनको कहा कि ये तो पाकिस्तान के इदारों से आप पूछ ले, पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछे, मैं तो यार जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ। तो जब उसने ये सुना, तो उसने मुझसे पूछा कि आप रेडियो पर तबसरे करते हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो कहता है हाँ ना, वो हमारे जो आमिर साहब थे, अहमद शाह मसूद साहब, इसके बारे में आपका तबसरा मैंने सुना था। तो उन तमाम को कह दिया कि इनको छोड़ दो और इनके लिए चाय का इंतज़ाम करो। तो ये होता रहता है। मतलब ये कभी कभी हमने देखे थे, काबुल में भी कई वाक़यात हुए। तो बहरहाल आप तालिबान की इतनी ज़्यादा हिट लिस्ट पर क्यों हैं? क्या वजूहात हैं कि तालिबान जो हैं वो आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी नहीं बुलाते, आपको कभी दावत उन्होंने नहीं दी? मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आपको पता है कि मैं अफ़गानिस्तान के साथ सहाफ़ती ज़िंदगी मेरी उस वक़्त शुरू हुई थी जब वहाँ पर हाजी मोहम्मद शमकनई कायम मक़ाम सदर थे, और बब्र कारमल साहब जो थे उसके रिज़ाइन के बाद वो सदर बने थे। तो उस वक़्त से मेरी सहाफ़ती ज़िंदगी हुई थी। तो डॉक्टर नजीब साहब के साथ मेरे बहुत करीबी ताल्लुक़ था, उसके साथ मेरे कई नशस्त हुए थे। उसके बाद फिर जब मुजद्दिदी साहब अफ़गानिस्तान के अबूरी सदर बन गए थे, उनके साथ मेरे बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ थे। मैं उनके घर आता जाता था। फिर मतलब दरमियान में जब रब्बानी साहब थे, तो मैं रब्बानी साहब जब पेशावर में थे, तो कई बार मैं उनके घर गया था, उनके इंटरव्यू किए थे, उनकी जलसे कवर किए थे, वो बाय नेम मुझे जानते थे। फिर अहमद शाह मसूद साहब के साथ भी मेरे बहुत ज़्यादा जान पहचान थी, मैं आता जाता था। और ये जो मेरा पकोल आप देख रहे हैं, तो ये पकोल बहुत पुराना है, तो इसी किस्म का पकोल वो पहनता था। तो फिर वो कभी कभी हम एक दूसरे के साथ पकोल का एक्सचेंज भी क्या करते थे। जब मैं जाता था तो उनके लिए ले जाता था। तो ये मतलब है फिर हामिद करज़ई तो ऐसा था, उनके साथ तो मेरा भाइयों वाला ताल्लुक़ था, अब भी है। और अशरफ गनी साहब, मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैंने हमेशा अफ़गानिस्तान में जो भी अमन के लिए काम किया है, न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पाकिस्तान में, तो मैंने उनका साथ दिया है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी नज़रिए से हो, किसी भी जमात से हो, तो मैंने उनके लिए काम किया। तालिबान में ये था कि उस वक़्त जब तालिबान की हुकूमत आई, अब भी ऐसा ही है, तो उस वक़्त तालिबान के ख़िलाफ़ तालिबान के जो मज़ालिम थे उनकी मैं रिपोर्टिंग किया करता था। तो वो अभी मतलब अगर आप देख रहे थे इस वक्त तो तालिबान ने जो फैसले किए, अब वो अपनी यूनिवर्सिटियों में लोगों को अपनी
مطلب وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہے مگر ان کو بہت بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک جرنلسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اس قسم کی خبریں دے گا مگر تصدیق شدہ، غلط نہیں. اور میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ ابھی تک میری کسی بھی خبر کی تردید نہیں ہوئی. میں آپ کو بتا دوں کہ میرے 95% خبروں کی ابھی تک تردید نہیں ہوئی ہے. اگر مطلب جس کی تردید ہوئی ہے تو اس کی صرف کلیریفیکیشن ہوئی ہے. میرے خلاف صرف 2 کیسز آئے تھے میری زندگی میں. ایک آفتاب شرفاؤ صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو ہوم ڈپارٹمنٹ نے کیا تھا، اور یہ یہاں پر ڈاکٹر سعید المجید صاحب تھے، اس نے میرے خلاف ایک کیس کیا تھا. ٹی وی کے بارے میں ایک خبر میں نے دی تھی. تو یہ 2 کیس میری زندگی میں آئے تھے. باقی میرے خلاف کبھی بھی کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں آیا، کوئی تردید نہیں آئی، کوئی میرے خلاف پریس کانفرنس نہیں ہوا ہے. شمیم صاحب، آپ کی بات بھی بالکل صحیح ہے. آپ افغانستان کی پاکستانیوں سے نفرت آپ کہہ رہے ہیں ابھی کی بات ہے، لیکن یہ جس ٹائم پہ پاکستان بنا تھا اور اقوام متحدہ کی رکنیت پاکستان نے لینے کی کوشش کی تھی تو افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی شمولیت کے خلاف ووٹ ڈالا تھا. تو یہ نفرت تو ان کی ہمارے خلاف جو ہے یہ تب سے 47 سے نفرت جو ہے ان کی ہمارے خلاف ہے، ابھی کی تو یہ بات نہیں ہے. لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ نفرت جو تھا نا یہ وراثت میں ملی ہے. پاکستان جو تھا، افغانستان جو تھا، ان کے انگریز حکمرانوں کے ساتھ جھگڑے بھی ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کا وجود نہیں تھا. انگریز کے ساتھ جھگڑے بھی ہوئے ہیں، انگریز کے ساتھ ان کی محاذ آرائیاں بھی ہوئی ہے. انگریز نے ان کے ساتھ جو ڈیورنڈ لائن میں جو معاہدہ کیا اور اسے افغانستان تقسیم ہو گیا، تو اس پر تو افغانستان کے خدشات تھے اور افغانستان کے وہ جو تحفظات تھے. پھر مطلب جب تو اور اب بھی ہے، اور جو مطلب پھر جو تقسیم ہند کا فارمولہ ہوا تو اس میں تو ظاہر ہے مطلب افغانستان اس لحاظ سے ایک فریق تھا کہ جو تقسیم ہند میں جو علاقے تھے اس میں سے کچھ علاقے جو اس میں ہم رہتے ہیں تو یہ کسی وقت میں افغانستان کا حصہ تھا. اسی وجہ سے ان کے کچھ تحفظات تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پورے ہندوستان کو جو تقسیم ہوئی تھی تو وہ مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کی بنیاد پر ہوئی ہے. مگر خیبر پختونخوا کا یہ جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے اس کا مسئلہ کچھ اور تھا. یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی مگر پھر بھی یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، وہ بون آف کنٹینشنز، اس کو جاری رکھنے کے لیے یہاں پر ریفرینڈم کروایا گیا. حالانکہ اس کا کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا، کسی نے اس وقت تقسیم کی مخالفت بھی نہیں کی تھی مگر انہوں نے کیا. تو ظاہر ہے جب اس قسم کے واقعات ہو تو پھر مطلب ان کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایران کے ساتھ اب پاکستان کا کوئی نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، سرحدی تنازع نہیں ہے. ہندوستان کے ساتھ ہے کشمیر کی بنیاد پر، کیونکہ کشمیر پر ان کا بھی وہ کلیم ہے اور ہمارا بھی کلیم ہے. اسی طرح افغانستان کے ساتھ مطلب سرحدی تنازع موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جب تک اور میں بھی یہ بھی کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تنازع جو یہ بالکل سیاسی ہے. یہ آپ دفاعی یا بندوق اور گولی سے حل نہیں کر سکتے. یہ سیاسی مسئلے ہیں، اس کو مل بیٹھ کے حل کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سردار محمد داؤد خان کے ساتھ بات کی تھی. شہید بے نظیر بھٹو نے شہید ڈاکٹر نجیب سے بات کی تھی، اور کافی حد تک یہ مطلب ان کے درمیان اتفاق رائے پیدا ہوا تھا. مگر اس اتفاق رائے دونوں ادوار میں اس قسم کے اتفاق رائے کو خفیہ قوتوں نے سبوٹاج کیا ہے. ایک طرف مارشل لا لگوا دیا گیا اور 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کو غلام اسحاق خان نے ختم کی تھی. اب
ابھی کے تو حالات شمیم صاحب بالکل علیحدہ ہیں. ابھی تو وہ پاکستان میں قدم، ان کی کرکٹ ٹیم جو ہے تو وہ آپ ظاہر چھوڑنے ہے کے لیے تیار نہیں مطلب ہے. ابھی تو وہ لوگ میں پاکستان کے آپ کو ساتھ ایک بیٹھنے میں کو آپ کو ایک بالکل تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب آپ کی پاکستانی ویزا کابل میں $2500 کا ملتا ہے تو آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ $2500 پر آپ کو مطلب امریکہ کا ویزا جو ہے وہ پاکستان اسلام آباد میں $200 میں ملتا ہے، اور افغانستان کا ویزا پاکستان کا ویزا کابل میں $2500 کا ملتا ہے. تو آپ پھر مطلب افغانستان سے یا افغان لوگوں سے کیا توقع رکھیں گے؟ آپ ذرا ایک دو دن کے لیے جائیے طورخم میں دیکھیں کہ افغانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کیا ہو آپ رہا ذرا ہے؟ جائے آپ جائے وہاں پر خود دیکھے یہ کیمرہ اٹھا کے جائے اور اس کی فلمنگ کر دے کہ افغانوں کے ساتھ وہاں پر ہم حیوانوں جیسا سلوک کرتے ہیں. اتنا عرصہ ہم نے رکھا بھی ہے، ان کی تو نفرت نہیں جو ہے نہیں وہ نہیں ہمارے خلاف آپ ختم نہیں خود ہوتی ہے. جائے دے. آپ نے جب رکھا ہے تو آپ کو یونائٹڈ نیشن سے، امریکہ سے، سعودی عرب سے، یورپی یونین سے پیسے ملتے تھے. تو ادھر پاکستان کے جو پاکستانی رہ رہے ہیں ان کے ساتھ افغانی جو ہے نہیں وہ نہیں کیا دیکھیں حال نا، کر رہے ہیں؟ وہاں پر وہ جو آپ کے وہاں پر جو گئے ہیں وہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، وہ وہاں پر محنت کرتے ہیں پاکستانی. وہ وہاں پر ایز ریفوجیز نہیں گئے ہیں، یہاں پر جنگ نہیں ہے. وہ وہاں کام کے لیے جاتے ہیں، جس طرح وہ دبئی جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، اسی طرح جاتے ہیں. مگر وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ جنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں. اس وقت آپ مطلب دیکھیں پشاور کے ایک سڑک پر ایک ایجوکیٹڈ افغان خاتون جو ہے نا وہ منتو فروخت کر رہی ہے. اسلام آباد میں آپ جرنلسٹوں سے پوچھ لیں کہ وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ پولیس کا بچے پولیس کا نام سنتے ہیں تو وہ اپنے لیے وہ کیا کہتے ہیں شیلٹر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں کچھ قصور جو ہے وہ ان کا بھی ہے نا، بھائی ان کی طرف سے دہشت گردی جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی تو ان پر امپوز کی گئی ہے. دہشت گرد وہاں سے نہیں آئے، دہشت گرد یہاں سے بھجوائے گئے ہیں. پھر وہاں سے آئے ہیں. جہاد وہاں سے نہیں آیا، جہاد یہاں سے ضیاء الحق صاحب نے امپورٹ کیا تھا. نہیں نہیں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہے ابھی حالات مختلف ہیں. ابھی تو دہشت گرد وہاں سے آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی جس میں پولیس بھی ہے، جس میں دیگر بھی ہے، وہ 1979 سے ہمارے کرائم ریشو جو ہے، ہمارے جرائم کے ریشو وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر 1979 میں پولیس کی تعداد 10 تھی تو اب وہ 50 ہے. ایک علاقے میں اگر 10 بندے تھے نا تو اب اس کی تعداد جو ہے نا وہ 50 ہے، اس میں 500% اضافہ ہوا ہے. اگر کسی کے ساتھ اس وقت سادہ بندوق تھی نا، اب اس کے ساتھ کلاشنکوف بھی ہے، اور وہ گن، وہ جو نائٹ ویژن تھرمل گن، لیزر گنز ہے وہ ہے. مگر اس کے باوجود بھی کرائم بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہمارے لا انفورسنگ کی جو افسران ہیں وہ اپنی ناکامیوں کو اور اپنی جو 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 کیا کہتے ہیں وہ جو کرپشن بدعنوانیوں کو چھپانے کے لیے جو بھی جرم ہوتا ہے وہ افغانیوں کے کھاتے میں ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ملوث بھی ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے آپ نے گرفتار کیے. چلو آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، مجھے بتاؤ کتنے گرفتار ہوئے. گرفتار ہوتے ہیں پھر رہائی مل دیکھیں نا جاتی ہے. میرے بات فیضان، میری بات سنو. 1995 دسمبر میں پشاور میں صدر میں ودود سنج میں دھماکہ ہوا تھا. اس وقت انسپکٹر جنرل پولیس جو تھے وہ سید کمال شاہ صاحب تھے. ٹھیک ہے، تیسری یا چوتھے دن اس نے پریس کانفرنس کی، ایک سکیچ لگوایا کہ یہ اس کا نام عبد المتین ہے، یہ افغانی ہے. ابھی تک اس عبد المتین کا پتہ چلا. اے پی ایس میں ہم نے الزام لگایا کہ فلانا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے، اے پی ایس میں کتنے افغانی ہم نے گرفتار کیے. وہ جو گرفتار کرتے ہیں، وہ جو مارتے ہیں نا، اغا پختو کے اگے تو ہوئی دار منگی میان دی گرفتار شوی یا په جیل کې یا په تاڼه کې یا بل ځای کې، هغه موږ راواخلو پړ دغه کوو. پېښور غټ غټ پولیس افسران درته زه خولی شم، هغې نه تصدیق وکړه چې څه چل دی. اچھا، ابھی جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے، ہم کرنٹ سچویشن پہ آ جاتے ہیں. گزشتہ دنوں آرمی چیف آئے تھے. اس سے پہلے اے پی ایس کے ٹائم پہ آرمی چیف آئے تھے، راحیل شریف تھے. اور ابھی آرمی چیف آئے ہیں اور تمام سیاسی قائدین کو بلایا. ان دونوں میٹنگز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور میں کیا سمجھتا وہ ہوں گورنر ہاؤس میں تھی، یہ کور کمانڈر ہاؤس؟ کمانڈر ہاؤس میں مطلب فرق تو بہت زیادہ ہے. فرق بہت زیادہ ہے. اس وقت
فوج کے لیے کوئی بڑا سیاسی مسئلہ نہیں تھا. اب ایک سیاسی مسئلہ ہے. پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ فوج کے مکمل طور پر خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ جو ملاقات ہوئی تھی تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان دیا تھا، قومی لائحہ عمل دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اب جو موجودہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں ایک سیاسی رہنما جس نے ٹیلی ویژن پر بتایا، اس نے کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو ہم نے اعتماد میں نہیں لیا ہے، اور یہ بھی ہماری غلطی ہے کہ وہ جو قومی لائحہ عمل ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اس میں اتنا فرق ہے. اب اگر واقعی عاصم منیر صاحب نے فیصلہ کیا کہ دہشت گردی سے نمٹنا چاہیے، خاتمہ چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر دے، تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہوگا. ابھی علی امین جو ہے وہ ایک وفد بنایا ہے، انہوں نے گزشتہ دنوں ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے اسلام آباد میں، کچھ سیاسی رہنماؤں مذہبی رہنماؤں کے ساتھ افغانستان بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ یہ بالکل یہ اطلاعات ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کا یہ اس حد تک میں بالکل حمایت کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری خراب صورتحال ہے اور جو ٹینشن ہے، اس سے خیبر پختونخوا متاثر ہو رہے. تو ان کا یہ اپروچ بالکل صحیح ہے، مگر میں اس کی جو طریقہ کار ہے یا انہوں نے جو لوگ بلائے ہیں تو یہ تو وہی لوگ ہیں جو مطلب ٹھیک ہے ان کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے افغانستان میں طالبان کے ساتھ، مگر یہ کہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1979 سے پہلے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 60 کی دہائیے سے وہ ابھی تک مطلب ہے جو افغانستان کے ساتھ ہمارے ٹینشن ہے یا افغانستان میں ہماری مداخلت ہے یا افغانستان میں جو اندرونی خلفشار ہے وہ اس کا حصہ بنی ہوئی ہے. یہ جو مذہبی جماعت ہے اس میں نے لسٹ دیکھا، میں نے اس کی کوئی جماعت نہیں دیکھی جو کسی نہ کسی طریقے سے افغان جنگ، افغان طالبان، افغان جہاد کی حامی نہ رہا ہو. میرے خیال میں علی امین گنڈاپور صاحب کے لیے وقت ہے کہ ایک کمبائنڈ ڈیلیگیشن بھجوا دیں جس میں مذہبی لوگ بھی ہو، جس میں سیاسی لوگ بھی ہو، جس میں ٹیکنوکریٹ بھی ہو، جس میں قبائلی ایلڈرز بھی ہو. دیکھیں نا افغانستان کے ساتھ جو 2015 تک جتنی بھی ہمارے مسائل تھے وہ قبائلی جرگوں کے ذریعے اور قبائلی مشران بہت چند منٹوں میں حل کر دیتے. یہ تورخم میں کبھی تو اس کبھی میں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ رول ادا کرنا چاہیے، دونوں کو مل کے ایک میں وفد جو ہے میرے بنانا خیال میں چاہیے، کیونکہ اس پر تو پھر بیرسٹر سیف کو ذمہ داری دے رہے دیکھیں، ہیں کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں دوبارہ اسی طرح ڈنڈی مارے گا تو میرے خیال میں مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو مطلب میں شہباز شریف کو میں اس میں میں آپ کو ساتھ بتا بیٹھنا میں چاہیے، آپ کو بتا دوں محسن نقوی کو ساتھ بیٹھ میں کے. آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب افغانستان بھی ایک حقیقت ہے، پاکستان بھی ایک حقیقت ہے. پشاور کبھی بھی افغانستان میں شامل نہیں ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جلال آباد کبھی بھی پاکستان میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے. نہ افغانستان کے جو اکثریتی لوگ ہیں جو ٹریڈیشنل رولرز تھے وہ چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، مگر وہ دونوں اطراف کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تعلقات اچھے ہوں، اور یہ کام سیاسی رہنماؤں کا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. یہ بیرونی مداخلت سے اب اگر ہم امریکہ اور سعودی عرب اور قطر کے کہنے پر جائیں گے نا تو ہمارے مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ شمیم صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے. ناظرین اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی ہم ایسے ہی انفارمیشن سے بھرپور پروگرام جو ہے وہ لا سکیں. بہت شکریہ، والسلام.